فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تمام تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رہبری کے لیے ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر ہمیں سیدھے راستہ بتانے کے لیے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا. تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام و معزز خواتین اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 جگہوں سے آیت تلاوت کی ہے. آپ حضرات کے سامنے پہلی آیت جو پڑھی گئی ہے وہ معروف و مشہور ہے، سورہ ہمزہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت سورہ قاف سے تلاوت کی گئی ہے اور اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی گئی ہے. حدیث سنن ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہے. اس مناسبت سے آج میں بیان کروں گا زبان کی حفاظت، یا یوں کہہ لیجئے کہ میں اور آپ اپنے نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں. مثلا ایک انسان نیکی کا کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے،
حج کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، کلمہ شہادتین کے اقرار کرتا ہے اور تمام ساری چیزیں عبادتیں وہ کرتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے، کچھ ایسے خامیاں ان کے اندر پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال پورے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو زبان کی حفاظت یا میں اور آپ اپنے نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں؟ اس سے قبل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا جو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر نمازیوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، نماز پڑھنے والوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اور نماز میں کچھ غلطی کا صدور ہو جانا، جانے انجانے میں غلطی کر جاتے ہیں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ نماز میں غلطی ایک وہ چیز بھی ہے کہ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے یا شادی شدہ ہے یا ان کو احتلام ہونا شروع ہوتا ہے تو ان کے لیے مسائل بدل جاتے ہیں نہانے کا، کہ غسل کس طرح سے کیا جائے، غسل کا طریقہ کیا ہے، وہ چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، دونوں کے لیے سیم مسئلہ ہے کہ وہ غسل جنابت کیسے کریں، یا احتلام انسان کا ہو جائے تو وہ کیسے غسل کرے، کیونکہ جب سنت کے مطابق غسل نہیں کرے گا انسان، سنت کے مطابق نہائے گا نہیں انسان، سنت کے مطابق اسنان نہیں کرے گا انسان، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ وہ پاکی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ سنت کے مطابق کیسے غسل کیا جائے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنبی ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پانی سے اپنے دونوں ہاتھ کو دھوتے تھے، ہاتھ کو دھونے کے بعد پھر نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر غلاظت لگا ہوا ہوتا تھا یعنی شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھوتے تھے، بائیں ہاتھ سے دھونے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرح کیا کرتا تھا؟ وضو کرتا تھا، جیسے نماز میں وضو کی جاتی ہے اسی طرح سے وضو کرتے تھے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کا اچھے طرح سے سر کو بھگاتے تھے اور 3 مرتبہ سر میں پانی بہاتے تھے، پھر 3 مرتبہ دائیں بہاتے تھے، 3 مرتبہ بائیں بہاتے تھے، اور جب وہ نہا کر کے فارغ ہو جاتے تھے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تھوڑا ذرا ہٹتے تھے اور اپنے پاؤں میں پانی ڈال لیتے تھے۔ کیوں؟ ابھی وضو جو انسان کیا ہے تو صرف چہرے کو دھولا ہے، یہ بالوں کا جڑ تک کیا خلال کیا ہے، ہاتھوں کو دھویا ہے، ابھی پاؤں باقی ہے۔ اب نہانے کے بعد پورے سب ہو گئے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آگے ہٹ کر کے پانی ڈال لیتے تھے پاؤں میں۔ تو یہ چیز ہے ایک دم آسان ہے، لیکن انسان کیا کرتا؟ انہیں معلوم ہی نہیں کہ مجھے غسل کیسا کیا جائے۔ تو نماز میں غلطی ہونے والی چیزوں میں سے سب سے اہم چیز ہے کہ وہ سنت کے مطابق غسل نہ کرنا، کیونکہ ہمیں اور آپ کو اسلام جو ملا ہے وہ اسلام کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، کیا ہے؟ ہر چیز کے طریقے بتا دیے۔ تو غسل کا طریقہ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں، اگر کوئی جنبی ہو جائے یا کسی کا احتلام ہو جائے تو وہ انسان کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئے گا، ہاتھ کو دھونے کے بعد بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو اچھی طرح سے صاف کرے گا، اور اس کے بعد نماز کی طرح وضو کرے گا۔ وضو کرنے کے بعد اپنے سر میں 3 مرتبہ پانی بہا لے گا، پھر دائیں بہائے گا، پھر بائیں بہائے گا، اور وہاں سے جب آخر میں آنے لگے گا وہ انسان تو پاؤں میں پانی ڈال لے گا۔ یہ سنت کے مطابق کیا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ بہت سارے حضرات کو یہ چیز معلوم نہیں ہے، بہت سارے بھائیوں کو یہ چیز معلوم نہیں ہے، اسی طرح سے صابن لگائیے، نہا لیے، چل دیے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسنون طریقے کے مطابق سنت کے مطابق کیا ہے؟ غسل کرنا چاہیے، کیونکہ سنت کے مطابق اگر ایک انسان غسل نہیں کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ ان کے وہ پاکیاں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اور آپ یاد رکھیں، میں اور آپ۔ اسی طرح سے نماز میں ہونے والے غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ انسان آ کر کے وضو کرتا ہے، وضو کرتا ہے تو اتنے جلدی بازی میں وضو ہوتا ہے، یا ایسا کرتا شیطان ان کو کیسے طرح سے بھلا دیتا ہے، بغیر بسم اللہ کہے ہوئے وضو کر دیتا ہے، بغیر بسم اللہ کہے ہوئے وضو کر دیتا ہے۔ تو یہ نماز کی غلطی میں سے، اور اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ ہم تک کی حدیث پہنچا دیے ہیں کہ جب وضو کرو تو بسم اللہ کہہ کر کے وضو کرو، اور جو انسان بسم اللہ کہہ کر کے وضو نہیں کرتا ہے پھر کیا ہے؟ ان کا وضو ہی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز کیا میں نے بتلایا
کہ مسنون طریقے سے غسل نہ کرنا نماز کی غلطیوں میں سے. اسی طرح سے وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، خواتین بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. اور بغیر بسم اللہ کہے وہ وضو کرنا، کیونکہ بسم اللہ انسان اگر نہیں کہتا تو وضو نہیں ہے. اسی طرح سے ایسا ہوتا ہے کہ وضو بدن جو ہے وضو کے لیے کیسا ہے، کم سے کم ایک مرتبہ میں اگر کوئی دھوئے تو ان کو وضو ہو جائے گا. مطلب ایک مرتبہ میں اگر ہاتھ چہرے سب کچھ دھو لے تو وضو ہو جائے گا. 2 مرتبہ میں دھوئے تو وضو ہو جائے گا. لیکن 3 مرتبہ یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دھوتے تھے، تو 3 مرتبہ دھویا جائے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان ایسا کرتا ہے کہ وضو 3 کے بجائے 4 مرتبہ دھو دیتا ہے. اب 4 مرتبہ جب دھو دیا ہاتھ تو ایسی صورت میں خلاف سنت ہو گئی، ان کا وضو ہی نہیں ہوگا، ان کا وضو ہی نہیں ہوگا. ایک تو خلاف سنت ہوں گے، دوسری چیز پانی کا زیادہ ضیاء ہوگا. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کا احتیاط رکھنا چاہیے کہ میں اور آپ کتنے مرتبہ دھو رہے ہیں. 3 سے آگے نہیں ہونا ہے. 1 مرتبہ میں اگر دھوئے تو وضو ہو جائے گی، گناہ نہیں ہے ان کے اوپر. فرض جو ہے وہ فرض 1 ہی مرتبہ دھونا ہے. 2 مرتبہ میں دھوئے تو وضو ہو جائے گی. 3 مرتبہ سے زیادہ اگر بڑھا دے انسان تو وضو ہی نہیں ہوگی اور الٹا ابال جان ہو جائیں گے. تو یہ نماز کی غلطیوں میں سے ہے. اسی طرح سے کیا ہے، یعنی بعض دفعہ اتنا جلدی بازی میں وضو کرنا کہ کوئی اعضاء بدن میں سے کہیں خشک رہ جانا ہے، خشک رہ جانا ہے. اب خشک رہ جانا، خشک نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اچھی طرح سے انسان کو وضو کرنا چاہیے، پورے اچھی طرح سے وضو کرنا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم نے فرمایا کہ جو خشک حصہ ہے وہ جہنم کی آگ میں ہے. کتنی بڑی وعید ہے. اور ایسے انسان اگر وہ نماز بھی پڑھے گا تو نماز بھی قابل قبول نہیں ہے. اس لیے وضو میں ان تمام ساری چیزوں کو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح سے لوگوں میں یہ پائے جانے والی غلطیوں میں سے خواتین اسلام بھی ہو سکتی ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں. کیا ہے، یعنی نماز جلدی پڑھنا. نماز کے اندر وقار نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا، قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے اپنے نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کیا. تو انسان کیا کرتا ہے کہ نماز بھی جلدی بازی میں پڑھ لیتا ہے. جلدی بازی میں اگر نماز پڑھتا ہے انسان تو الٹا ان کو ثواب کے بجائے الٹا کہیں گناہ نہ مل جائے ان کو. کیونکہ جب کوئی انسان جلدی بازی میں نماز پڑھ لیتا ہے تو ان کی نماز ایک دم اس طرح سے کہتا ہے، اللہ جس طرح سے انہوں نے نماز کو برباد کیا اللہ اس کو بھی برباد کر دی. تو نماز پڑھنے والے نماز بھی پڑھ رہا ہے، وضو بھی کر رہا ہے، وقت بھی نکال رہا ہے، لیکن صرف یہ غلطی ہے ان کے اندر کہ کیا ہے، نماز کے اندر کیا جلدی بازی کر رہا. تو الٹا ان کے لیے کہیں گناہ کا صدور نہ ہو جائے. اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز ایسا پڑھ رہا ہے کہ نماز میں جلدی بازی کر رہا، نہ تو رکوع صحیح سے کر رہا ہے، نہ سجدہ صحیح سے کر رہا ہے، جلدی بازی نماز میں کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نماز پڑھ کر کے واپس جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فإنک لم تصلی، کہ تو جا اور جا کر کے دوبارہ نماز پڑھ. تم نے کیا کیا، نماز ہی نہیں پڑھا، تم نے نماز ہی نہیں پڑھا. پھر سے وہ گیا اور پھر سے جا کر کے نماز پڑھا، اسی ڈھنگ سے نماز پڑھا. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں لوٹایا، ارجع فإنک لم تصلی، کہ جا تمہاری نماز نہیں، جا کر کے دوبارہ نماز پڑھ. تیسرے مرتبہ بھی اسی طرح سے کیا گیا. اب وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بہتر جانتا ہی نہیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں. اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ جب نماز پڑھو تو پورے وقار کے ساتھ نماز پڑھو، پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، ایک دم سکون سے نماز پڑھو، سکون سے نماز پڑھو. ایسا نہیں کہ جلدی بازی نماز پڑھ دینا. اسی طرح سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو دیکھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ تو قوما صحیح کر رہے ہیں، نہ رکوع صحیح کر رہے ہیں، نہ سجدے صحیح کر رہے ہیں. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو بلائے کہ بھائی تم کتنے دن سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں 40 سال سے ایسے نماز پڑھ رہا ہوں، ایک دن سے نہیں، 40 سال سے ایسی ہی نماز میں ادا کر رہا ہوں، 40 سال سے ایسی ہی نماز میں پڑھ رہا ہوں. تو کہا کہ اگر تمہاری اسی حالت میں موت ہو جاتی تو ملت پر تمہارے ایک بھی نماز نہیں ہوتی، سنت کے طریقے پر تمہارے ایک بھی نماز نہیں ہوتی.
کیوں؟ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ویسی ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہو۔ اب میں نے اور آپ نے تو نہیں دیکھے نماز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شیدائی چھوڑ کے گئے، اپنے صحابہ کو چھوڑ کے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم صحابہ کرام کو دی، اور صحابہ کرام نے ایک ایک حرکت کو نوٹ کیے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیسے کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسے کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیسے کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر کیا دعائیں پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر کیا دعائیں پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر کیا دعائیں پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نمازیں پڑھتے ہیں، تمام چیز کو صحابہ کرام نے نوٹ کیا، اور صحابہ کرام نے تبع تابعین تک پہنچایا، صحابہ کرام نے تبع تابعین تک پہنچایا۔ اب تبع تابعین نے پھر ائمہ ہدی، اور اسی طرح سے ایک کے بعد دیگر کڑی سسٹم ہم تک یہ نماز پہنچا ہے، تو ہمیں اور آپ کو نماز ویسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہو، تو یہ چیز ہے۔ اسی طرح سے ایک ہمارے اندر پائی جانے والے برائی میں سے، نماز کے اندر پائی جانے والی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور نماز میں کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے، یہ دیکھنے کی عادت۔ حالانکہ نماز ایک انسان کو کیسے پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جب تم پڑھ رہے ہو تو تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا۔ اب جب یہ خیال پیدا کرو گے ذہن و دماغ کے اندر تو تمام وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے، اور جب ایک انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گی، اور جب یہ احساس نہ ہو تب پھر ایسا احساس کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایسی نماز کے اندر کھڑا ہوں، ایسی نماز پڑھو۔ اب کوئی انسان کیا کرتا ہے کہ آسمان کی طرف اچھل دیکھتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ڈرنا چاہیے اس انسان کو، خوف کھانا چاہیے اس انسان کو جو اپنے نمازوں میں آسمان کی طرح چہرے کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے پھر آنکھیں دوبارہ واپس ہی نہ لائے اور اسی طرح سے آنکھیں اچک لے، تو اتنی بڑی وعید ہے۔ تو اس لیے نماز کے اندر ہمیں اور آپ کو ایک ایک حرکت کو، ایک ایک سکنات کو ہمیں اور آپ کو پورے اطمینان کے ساتھ، پورے تفکر کے ساتھ، پورے تدبر کے ساتھ، پورے اچھے انداز میں خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں اور آپ کو نماز ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ ایک انسان نماز، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھے کہ 40 سال تک نماز پڑھ رہے ہیں، اور شخص تو حذیفہ نے کہا کہ تمہاری ایک بھی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو سنت کے مطابق اچھے ڈھنگ سے نماز ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہونے والی غلطیوں میں سے، نماز کی غلطیوں میں سے یا نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایسا ہے کہ انسان کے ذہن و دماغ ادھر ادھر منتشر ہے، اور وسوسہ شیطان ڈال رہا ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کبھی بھول جاتا ہے، کبھی ایک رکعت میں پڑھتا ہے دوسری رکعت میں بھول جاتا ہے، کبھی دوسری رکعت میں پڑھتا ہے تیسری رکعت میں بھول جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ نفل نماز ہو، تراویح کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، فرض نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک انسان سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے تب کیا کریں؟ تو کہا امام کے پیچھے جب ہوتے ہو تو اپنے دل میں پڑھ لو، لیکن سورہ فاتحہ پڑھ دو۔ کیوں؟ جس نے سورہ فاتحہ نماز کے اندر نہیں پڑھی فَهُوَ خِدَاجٌ، یعنی ان کی نماز مکمل نہیں، ان کی نماز ناقص ہے، ان کی نماز ناقص ہے۔ تو کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان جب نماز کے اندر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہوگا تو یہ تمام ساری چیزیں ان کو یاد رہے گی۔ لیکن اگر خشوع و خضوع ہٹ جائے گی نماز سے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ انسان صحیح ڈھنگ سے نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکے گا، نہیں پڑھ پائے گا، اور وسائس پیدا ہوں گے ان کے ذہن و دماغ کے اندر۔ اسی طرح سے نماز میں ہونے والی غلطیاں یا نمازیوں کے درمیان پانے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ دیکھیے صفوں کو درست نہیں کرنا، صفوں کو درست نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صفوں کو درست کرو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے صفوں کے جو خلال ہے، جو کھلا ہوا صف ہے، جو درمیان جو غائب نہیں، یہ ایسا چھوٹا ہوا ہے، اس میں دیکھتا ہوں کہ بکری کے بچے کی طرح شیطان داخل ہو رہے ہیں۔
اور تم صفوں کو ملاؤ، اگر صفوں کے کاٹو گے تو اللہ تبارک و تمہارے درمیان کیا کرے، عداوت پیدا کر دے گا، نفرت پیدا کر دے گا، اختلاف پیدا کر دے گا، اس لیے صفوں کو ملاؤ۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہی کہا کرتے تھے کہ صفوں کو درست کرو، صفوں کو ملاؤ، اقیموا صفوفکم، اپنے صفوں کو درست کرو۔ تو یہ چیز لوگوں کے درمیان یہ چیز بھی نہیں پائی جاتی، صفوں کو درست نہیں کرنا۔ یا پھر نمازیوں کے اندر پائی جانے والے غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ نماز کے اندر تو انسان کھڑے ہوا ہے تو چہرہ تو کر لیا ہے قبلے کی طرف، لیکن ان کا انگوٹھا ایسے پھرا ہوا ہے، ایسے اکھڑتا ہے، تو پورے اس انداز میں کھڑے ہونا کہ ہمارے انگوٹھے جو ہے وہ انگوٹھے بھی کدھر ہو جائے، قبلے رخ ہو جائے، یہ بھی نمازیوں کے اندر پائی جانے والی غلطیوں میں سے یہ بھی ایک غلطی ہے۔ اسی طرح سے نمازیوں کے اندر پائی جانے والی غلطیوں میں سے بڑی وعید ہے اس غلطی پر کہ انسان ایسا کرنا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ امام سے پہلے ہی رکوع میں چلا جانا، امام سے پہلے ہی سجدے کے اندر چلا جانا، امام سے پہلے ہی سلام پھیر دینا، امام سے پہلے ہی کھڑے ہو جانا، تو یہ بہت بڑی وعید ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سر گدھے کے سر بنا دیا جائے۔ نماز میں امام سے سبقت مت کرو، امام کے پیچھے تمام چیزیں پیچھے کرنا ہے، آگے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اس لیے اس سے باز آؤ، اس سے اجتناب کرو، اس سے رکو۔ یہ چیز نمازیوں کے اندر اور نماز پڑھنے والوں کے اندر پانے جانے والے غلطیوں میں سے یہ بھی ایک غلطی ہے۔ تو ان تمام ساری چیزوں کا دھیان رکھا جائے، ان تمام ساری چیزوں کو اس طرح سے دھیان رکھا جائے، تب تو یہ قابل قبول ہے، ورنہ پھر اس طرح سے کریں گے تو کہیں وبال جان نہ ہو جائے، کہیں مصیبت ہی الٹا نہ ہو جائے، کہیں مصیبت ہی نہ الٹا ہو جائے۔ اسی طرح سے نمازیوں کے اندر پائی جانے والے غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے، مثلا کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو ایک سجدے کے بعد جب دوسرا سجدہ کرتا ہے اور دوسرا سجدہ کے بعد جب وہ انسان اٹھتا ہے دوسری رکعت کے لیے تو ذرا بیٹھا جائے، استراحت، جلسہ استراحت کہا جاتا ہے، ذرا بیٹھا جائے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھا جائے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھا جائے، یعنی نماز پڑھ رہا، ایک سجدے ہو گئے، اللہ اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی دعا پڑھ لی، دوسرے سجدے کیے، دوسرا سجدہ ہو گیا، اب اس کو ڈائریکٹ کھڑا نہیں ہو جانا ہے، تھوڑا بیٹھنا ہے، پھر اٹھ کے کھڑا ہونا ہے، یہ جلسے استراحت ہے۔ یہ چیز بھی انسانوں ابھی آج نمازوں کے درمیان یہ چیز بھی، یہ بھی غلطی پائی جا رہی ہے، ایسا نہیں کرتا انسان، تو ایسا بھی کرنا چاہیے کہ تھوڑا بیٹھ کے پھر اٹھا جائے، تو یہ چیز، ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے انسان کو۔ اور نماز، کیونکہ نماز بہت اہم عبادت ہے، نماز بہت اہم عبادت ہے، سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کے تعلق سے سوال ہوگا نماز کے تعلق سے سوال ہوگا، اس لیے ہم اور آپ نماز جو پڑھ رہے ہوں اس نماز کے تعلق سے ہم اور آپ کو پورے دھیان کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ، پورے حاضر دماغ رکھ کر کے ہمیں اور آپ کو نماز ایک ایک حرکت، ایک ایک ادا ہمیں اور ادا کرنا ہے وہ نماز کے اندر۔ یہ تمام ساری چیزیں ہیں کہ نمازوں کے اندر یہ چھوٹی موٹی اس طرح سے غلطیاں پائی جاتی تھی، یہ میں نے وضاحت کی، لیکن میرا موضوع اصل کیا ہے؟ اصل موضوع میں آپ حضرات کے سامنے جو بیان کرنے والا ہوں کہ آپ زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت ایک انسان نہیں کرتا ہے، اس کے وجہ سے ان کے تمام اعمال غارت ہو جاتے ہیں، تمام اعمال برباد ہو جاتی ہے، تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو اپنی زبان سے نکالتا نہیں ان کے پاس فرشتہ مقرر ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ فرشتے لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں زبان سے کیا چیز ادا ہوئی ہے، زبان سے کیا کیا ہے، زبان سے کیا نہیں کیا ہے، کیا اچھائی کیا ہے، کیا برائی کیا ہے، زبان سے جو ہی ادا ہوتا ہے قول، کوئی بھی قول نکلنے سے پہلے فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس لیے زبان کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے کرامن کاتبین، ہمارے کندھوں پہ دو فرشتے لکھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے لکھنے کے لیے، نوٹ کر رہے ہیں ہم کیا برائی کر رہے ہیں، کیا اچھائی کر رہے ہیں، ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں یا برائی کے کام کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے کام کر رہے ہیں یا ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، کون سے ایسے کام کر رہے ہیں، یعنی فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تو ایک تو ہماری زبان سے جو بھی نکلتے فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، دوسرے سپریٹ میں الگ سے ہر انسان، ہر مومن، ہر مسلمان کے اوپر یہ کرامن کاتبین دو کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہا ہے، ہمارے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جب بھی استعمال کرنے کی ضرورت پڑے زبان تو اچھی ڈھنگ سے استعمال کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اور آپ کی زبان غلط استعمال ہو جائے اور کسی کو تکلیف پہنچ جائے، کسی کو برا لگ جائے، کسی کو کہیں نقصان پہنچ جائے۔
تو اسی لیے ہم اور آپ کو زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ زبان کی حفاظتوں میں سے بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں، مثلا زبان سے ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، زبان ہی سے بولتا ہے، زبان سے ایک دوسرے بھائی کی برائی کرتا ہے، زبان غیبت کرتا ہے، زبان ہی کی وجہ سے کرتا ہے، زبان ہی کے ذریعے سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی حرام مال کھا لیتا ہے، زبان ہی کے ذریعے سے کسی کا چغلی کر دیتا ہے، زبان ہی کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ تمام ساری چیزیں، تو زبان کی حفاظت ایک انسان کو کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو، ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، زبان سے اچھی بات نکالے، زبان سے اچھی چیز کہے، یا پھر اپنی زبان کو خاموش رکھے، خاموشی اختیار کر لے، زبان سے اچھی بات نکالے یا تو خاموش ہو جائے، یہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے ایک دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو۔ تو زبان سے انسان کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ اسی لیے جب انسان صبح اٹھتا ہے تو صبح پورے اعضائے بدن، پورے جسم کے باڈی، پورے حصہ زبان سے کہتی ہے، اے زبان تو سلامت اگر رہے تو ہم سلامت ہیں، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بگڑ گئے، کہیں تو غلطی نہ کرنا، تمہارے غلطی کی وجہ سے ہمیں کیا ہے، ہمیں بھگتنا پڑے گا، ہمیں مار کھانا پڑے گا، تمہاری زبان کینچی کی طرح چلے گی، تمہاری زبان غلط استعمال ہوگا، اور زبان غلط استعمال ہونے کی وجہ سے کیا ہوں گے، پھر ہم پیٹیں گے، اس لیے تو سلامت رہے تو ہم سلامت رہیں گے۔ زبان کی حفاظت، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر خدمت ہوتے ہیں کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیسے ممکن ہے؟ نجات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا پا جانا۔ کس سے چھٹکارا پا جانا؟ جہنم کی آگ سے بچ کر کے جنت کے اندر داخلہ مل جانا، یہ چھٹکارا پا جانا، یہ اصل نجات ہے۔ کہ نجات کیسے ممکن ہے؟ من نجات یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک، تمہاری زبان جو ہے تمہارے قابو میں ہو، تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہو، زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، زبان کے ذریعے سے حرام مال مت کھاؤ، زبان کے ذریعے سے کسی کا غیبت مت کرو، زبان کے ذریعے سے جھوٹ نہ بولو، زبان کے ذریعے سے اور دیگر جو بیماریاں ہو سکتی ہے، جو بھی برائیاں ہو سکتی ہے، ان برائیوں سے بچو، زبان کی حفاظت کرو۔ سب سے پہلے تمہاری زبان تمہارے حفاظت میں ہو۔ پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک، تمہارے گھر تمہارے اندر سما جائے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی تم کام کرتے ہو، کاج کرتے ہو، محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، قد و کاوش کرتے ہو، بہت سارے محنتیں کرتے ہو، اب اس کے بعد جو وقت تمہیں ملے اس وقت کو گھر میں آ کے گزارو، اس وقت کو گھر میں لا کر کے گزارو، گھر میں آ کر کے بیٹھ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر وقت کی فراغت کے بعد کہیں چوراہے پہ بیٹھو گے، سڑکوں پہ بیٹھو گے، ہوٹلوں میں بیٹھو گے، کہیں اور جگہوں پہ بیٹھو گے، پھر کیا ہوگا؟ تمہاری زبان کی وہاں پہ حفاظت صحیح نہیں ہوگی۔ آج دیکھیے آپ ہوٹلوں میں چلے جائیے، سب سے زیادہ برائیاں، یہ ان کی برائیاں کر رہا ہے، وہ ان کی برائیاں کر رہا ہے، یہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور کہیں دوسرے جگہ چلے جائیے۔ جب انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، اب کام میں مشغول ہے انسان، کام کر رہا، محنت کر رہا، مشقت کر رہا، اس وقت تو ظاہر سی بات ہے وہ برائی نہیں کرے گا، اسی میں اپنا بزی رہے گا۔ لیکن جب وہ ان کو حاصل ہو جائے گا، فراغت وقت اسے مل جائے، تو ایسے موقع کو انسان کیا کرے؟ اس کی برائی کرے گا، اس کو یہ کرے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہیں کام و کاج کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، مشقت کرنے کے بعد جو وقت تمہیں ملتا ہے اس وقت کو گھر میں گزارو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تم گھر کے اندر گزارو وقت کو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تم اپنے غلطیوں کے اوپر رو، اپنے غلطیوں پہ آنسو بہاؤ، اپنے غلطیوں پہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں عاجزی کرو، انکساری کرو، اپنے کہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، دن بھر میں آپ نے کیا غلطی کی ہے، اس غلطی پر رو، نہ کہ دوسرے کی غلطیوں پہ رو۔
اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس دو نعمتیں بہت ہی اہم چیز ہے اور بڑی فضیلت کے حامل ہے اور بڑی قیمتی نعمت ہے یہ چیز. ایک کسی کو فراغت وقت مل جانا، خالی وقت مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی طرح سے دوسری چیز جو ہے یعنی صحت و تندرستی ملنا، صحت و تندرستی ملنا. لیکن ان دونوں چیزوں کو انسان غلط استعمال کرتا ہے. وقت کسی کے پاس ہے تو وقت میں فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے، گناہوں سے معافی تلافی ہونا چاہیے، گناہوں سے مانگنا چاہیے، کوئی چیز کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے کوئی بھی چیز کا مانگنا چاہیے. لیکن انسان کیا کرتا ہے، وہ وقت فراغت وقت ملتا ہے تو اس وقت کو دیگر جگہوں میں وہ کیا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، وہ غلط راہوں میں وہ استعمال کرتا ہے. تو یہ چیز ہے. اس بات کی مزید وضاحت کے لیے ایک حدیث آپ کو سناؤں. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے صوم صلات کا پابند ہے، تہجد گزار ہے، ساری عبادتیں عورت کرتی ہے. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت ایسی عورت ہیں جن کی زبان سے ان کے پڑوسن محفوظ نہیں ہے، ان کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے. پڑوسی کو وہ عورت تکلیف پہنچاتی ہے، ایذا دیتی ہے، پڑوسی کو ستاتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ جہنمی ہے. ان کے پاس روزے ہے، ان کے پاس نماز ہے، ان کے پاس صدقہ و خیرات ہے، ان کے پاس دیگر عبادتیں ہیں، نوافل ہے، تہجد ادا کرتی ہے، تمام ساری چیزیں ہیں اس عورت کے پاس. لیکن زبان صحیح سے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے کیا ہے، اللہ کے رسول فہیا فی النار، یہ وہ عورت جو ہے جہنمی ہے. اس لیے خواتین اسلام آپ لوگ بھی بغور ان باتوں کو سنیں، غور سے سنیں. اور ہمیں اگر آپ لوگوں کو بھی ضرورت پڑے کہیں پہ زبان استعمال کرنے کے تو زبان کو اچھی جگہ پہ استعمال کریں، یا تو زبان سے اچھی بات کہیں، یا زبان سے اچھی چیز نکالیں، یا تو خاموشی اختیار کر لیں. کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑی وعید سنائے ہیں کہ نمازی ہے، صوم صلات کے پابند ہے، تہجد گزار ہے، لیکن تھوڑی زبان صحیح نہیں ہے، معاشرت صحیح نہیں ہے، زبان کا غلط استعمال ہے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے، وہ عورت جہنمی ہے. یوں ہی نہیں، پھر ایک دوسرے عورت کا ذکر کیا گیا، تذکرہ کیا گیا. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے، وہ زیادہ عبادتیں تو نہیں کر پاتی ہے، زیادہ عبادت نہیں کر پاتی. اس کا مطلب کیا ہے، وہ زیادہ تہجد وغیرہ نوافل وغیرہ ادا نہیں کر سکتے. جو فرائض ان کے اوپر ہے ان فرائض کا اہتمام کرتی ہے، فرائض کو ادا کرتی ہے. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے اندر ایک صفت جو پائی جاتی ہے، جو اوصاف ہے اس عورت کے اندر، وہ اوصاف یہ ہے، وہ صفت یہ ہے کہ ایسا ہے کہ ان کے پڑوسی ان سے محفوظ ہے، ان کے پڑوسی ان سے محفوظ ہے، ان کے پڑوسی ان سے خوش ہے، اور وہ اپنے پڑوسی کو ایذا و تکلیف نہیں پہنچاتی. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے. دیکھیے میرے بھائی کس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے جنتی کہا. زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی ان کو کہا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زبان کی حفاظت ایک انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور اسی طرح سے کسی شاعر بھی کہتا ہے اس زبان کے تعلق سے کہ تبر کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، تبر کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا. یعنی ایسا ہے کہ انسان کو اگر کوئی انسان تبر سے مار دے، تیر سے مار دے، دیگر چیزوں سے گھائل کر دے تو ایک نہ ایک دن وہ چیز مٹ جاتی ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور وہ گھاؤ بھر جاتا ہے. لیکن اگر وہی کسی انسان کو زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا دے، زبان سے کسی کو برا بھلا کہہ دے تو ہمیشہ وہ چیز ان کو یاد رہتی ہے، ہمیشہ ان کو وہ چیز یاد رہتی ہے، اور قدم قدم پر ہر موقع پر ان کو وہی چیز یاد آتی ہے اور وہی کہتا ہے کہ فلاں شخص نے میری اس طرح سے میرے اوپر زیادتی کی تھی، فلاں شخص نے مجھے اس طرح سے کہا تھا. اس لیے زبان کی حفاظت کرنا بہت ہی ضروری ہے. اگر ایک انسان زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو ایسی صورت میں ان کی نیکیاں برباد ہو جانے کا خدشہ ہے.
نیکیاں ختم ہو جانے کا خدشہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر گئے تو وہاں کیا دیکھے کہ جہنمیوں کی تعداد عورتوں کی زیادہ ہے، جہنم میں تعداد زیادہ عورتوں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے عورتوں سے اور کہا اے عورتوں، جو میں نے جہنم کے اندر دیکھا سب سے زیادہ تعداد جہنمیوں میں تعداد سب سے زیادہ جو عورتوں کی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات سوال کیا کرتی تھی، پوچھا کرتی تھی، سوال کی پوچھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر جہنمیوں میں ہماری تعداد کیوں زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تکثرن اللعن و تکثر العشیرات، کیا ہے کہ تم زبان سے لعن طعن بہت کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو اور زبان سے بڑی لعن طعن کرتی ہو۔ تو یہ چیز ہے زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی دیکھے کیا ہے یہ جمگٹھا ہے اور بہت زیادہ جہنم کے اندر عورتیں ہیں۔ تو ایک چیز یہ ریزن بتایا گیا کہ شوہر کی ناشکری کہ انسان ہمیشہ اپنے اہل و عیال اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے پوری زندگی بھر قد و کاوش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن کبھی ایک دن کوئی ان کی خواہش کی چیز نہ ملے تو فوراً وہ کہہ دیتی ہے کہ تم سے تو کبھی زندگی بھر سکون ہی نہیں ملا، کبھی سکون میسر ہی نہیں ہوئی۔ تو اس طرح سے شوہر کی ناشکری کر دیتی ہے اور زبان سے لعن طعن کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت خواتین اسلام بھی اور مرد حضرات بھی کیا ہے، زبان کی حفاظت اور زبان اچھی طرح سے استعمال کریں، ورنہ ہمارے آپ کی نیکیاں ضائع ہو سکتے ہیں، ہمارے آپ کی نیکیاں برباد ہو سکتے ہیں۔ مزید آئیے میں آپ کو ایک روایت سناؤں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جس سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تجھے جنت کا ضمانت دیتا ہوں، بس زیادہ نہیں، دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو چیز کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الفہم والفرج، اپنی زبان، اپنے منہ سے نکلنے والی بات زبان کی ضمانت دو، اور فرج اور شرمگاہ کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کا ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ چیز ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہتر انسان کون ہے، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جن کا اخلاق سب سے بلند ہو، جن کا اخلاق سب سے بہتر ہو، جن کا چرتر سب سے اچھا ہو، جن کا کیریکٹر سب سے اچھا ہو، وہ انسان سب سے بہتر ہے، اور ان کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ چیز زبان، یہ شیء ہے، زبان یہ چیز ہے۔ اس لیے اگر انسان کو صرف زبان صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے لگے تو معاشرے کے اندر کتنے برائیاں ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر انسان زبان ہی سے برائی کرتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تمہارے زبان تمہارے قابو میں ہو، اور اگر کوئی زبان سے کوئی بات نکالنا بھی ہو تو اچھی بات زبان سے نکالنا، ورنہ خاموشی اختیار کر لینا۔ یوں ہی نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جمگٹھا ہے، صحابہ کرام جلوہ افروز ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں صحابہ کرام سے۔ وہ سوال کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ کرتے ہیں کہ اتدرون ما المفلس، مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ ہم تک پہنچانے والے، اتدرون ما المفلس، کہ تم جانتے ہو کہ مفلس آدمی کون ہے، فقیر آدمی کون ہے؟
کلاش آدمی کون ہے، محتاج آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائی و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلص آدمی وہ ہے، غریب آدمی وہ ہے، کلاش آدمی وہ ہے، فقیر آدمی وہ ہے جن کے پاس مال و متاع نہیں ہے، مال و دینار و درہم نہیں ہے، وہ کلاش آدمی ہے، وہ فقیر آدمی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا کے مفلس کے تعلق سے نہیں پوچھ رہا ہوں، دنیا کے مفلس کے تعلق سے نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ آخرت کے مفلس کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں۔ آخرت کا مفلس وہ آدمی ہے میرے امت کے جو کل قیامت کے دن بصلاۃ و صیام و زکاۃ، کل بصلاۃ نماز لے کر کے جائیں گے، وہ صیام روزے لے کر کے جائیں گے، وہ زکات لے کر کے جائیں گے، تمام اعمال لے کر کے جائیں گے وہ انسان، لیکن تمام اعمال لے جانے کے باوجود بھی وہ انسان کیا ہوگا؟ جنت کے اندر نہیں جا سکے گا، وہ انسان جنت کے اندر نہیں جا سکے گا۔ اس انسان میں سے مرد بھی ہو سکتے، خواتین بھی ہو سکتی ہے، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکے گا یا جنت کے اندر نہیں جا سکے گی۔ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، تمام عبادتیں ہیں، لیکن جنت کے اندر نہیں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچے، یا قد شتم ھذا، کسی کو گالی دے دیا ہے، گالی دینے کی وجہ سے کسی کو مار دیا ہے، کسی کا خون بہا دیا ہے، کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، کسی کے زمین و جائیداد کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، یہ تمام لوگ جمع ہو جائیں گے، تمام لوگ سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ میں دنیا کے اندر مظلوم تھا، میں نے ظلم سہا تھا، میں اس سے لڑ بھی نہیں سکتا تھا، میں نے صبر کیا تھا، اے اللہ یہ انسان مجھ کو گالی دیا تھا، زبان کے ذریعے سے گالی دی جاتی ہے، اے اللہ اس نے مجھے زبان کے ذریعے سے گالی تکلیف پہنچایا تھا، گالی دیا تھا، اللہ آج مجھے انصاف چاہیے، آج انصاف چاہیے۔ اللہ تبارک ابھی انسان کے پاس تو کوئی چیز ہوگا نہیں دینے کے لیے، کوئی شے دینے کے لیے تو ہوگا ہی نہیں۔ اب ایسا ہوگا کہ اس انسان کے گناہ لے کر کے اس انسان کے اوپر ڈال دیں گے، دوسرا شخص پہنچے گا کہ مجھے مارا تھا، ان کے گناہ کو لے کر کے ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح سے تمام ایک کے بعد دیگرے لیتے جائیں گے اور لیتے 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 یہ انسان جو نماز لے کر کے گیا ہے، روزہ لے کر کے گیا ہے، صدقہ و خیرات لے کے گیا ہے، سب کچھ لے کے گیا ہے، یہ انسان ایسا ہے کہ ان کی نیکیاں ختم ہو گئی ہے، ابھی جو لوگ باقی ہے اب کیا کریں گے؟ ان کے گناہ کو لے کر کے ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور ڈال دینے کے بعد ایسا ہوگا کہ یہ انسان وہ حکم دے گا فرشتوں کے جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم اور آپ نیکیاں کر رہے ہیں، راتوں میں جاگ رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کے موجود تمام سارے شے موجود ہے، ہمارے پاس سونے کے لیے نرم نرم گدے موجود ہیں، ہمارے پاس مال کی فراوانی ہے، سب کچھ کی فراوانی ہے، لیکن ان کے باوجود بھی ہم اور آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، پیاس کی شدت برداشت کر رہے ہیں، بھوک کی شدت برداشت کر رہے ہیں، رات کی نیند قربان کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں مال سے محبت ہونے کے باوجود مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اتنا کوئی انسان آئے اور ہمارے اور آپ کی نیکیاں لے کے چلے جائے، ہمارے اور آپ کی نیکی خالی ہو جائے اور جہنم میں جانا پڑے، تو بھلا میں اور آپ کو اسے کام ہی کیوں کریں کہ کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے، کل قیامت کے دن آنسو بہانا پڑے، کل قیامت نیکیاں ہماری چھن جائے، ہماری محنتیں بیکار ہو جائے، ہمارے قد و کاوشیں بیکار ہو جائے، ہمارے راتوں کو جاگنا بیکار ہو جائے، ہماری نمازوں کا ادا کرنا بیکار ہو جائے۔ کیوں ایسا کام کریں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ زبان کی حفاظت کرنا ہے، ایک انسان کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، ایک انسان کو ایذا نہیں دینا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن یہاں دنیا کے اندر اگر وہ مظلوم سہ لیا ہے اور دنیا کے ظلم سہنے کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کیا ہے، اور کل قیامت کے دن کہیں عدالت قائم ہو اللہ رب العالمین کہ اس عدالت میں اگر وہ انسان کہہ دے تو ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی حفاظت کے لیے یہ کیا کرنا ہے؟ زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، زبان کی حفاظت ایسے بھی کرنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کی چغلی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہ چغلی کرنے والا، جو چغلی کرتا ہے، جو کاٹتا ہے، وہ انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی وعید ہے
کتنا ڈرامے جیسے حدیث ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن چگل خور ہے، ایک دوسرے کو چگلی کرتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان عداوت ڈالتا ہے، بغض ڈالتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے اور زبان کو غلط استعمال کرتا ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہ چگل خوری کرنے والا انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اور یہ چیز خواتین اسلام کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ خواتین اسلام جو ہے کہیں 4 خواتین ایک جگہ مل کے بیٹھ گئی تو وہاں پر ایسا ہے کہ اس صورت سے یہ ان کی غیبت، وہ ان کی چغلی، یہ ان کی اس طرح سے باتیں ایک دوسرے کے، وہ برا تو یہ اچھا، اس طرح سے بولنا اور باتیں کرنا شروع ہوئے۔ تو اسی لیے خواتین اسلام، مرد و حضرات، آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیں اور اپنی زبان کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کریں۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر گئے تو معراج کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ معراج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کچھ انسان ایسے ہیں جن کے جسم کو نوچا جا رہا ہے، جسم کو کھروچا جا رہا ہے، چھامبے کے ناخون ہے، بڑے بڑے ناخون ہے اور گوشت کو نوچا جا رہا ہے، جسم کو نوچا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استفسار کر دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر دیے۔ ہم تک پہنچانے والی اس حدیث کو راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فقلت من هؤلاء یا جبریل، اے جبریل امین بتا تو صحیح کہ آخر ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، ان کو یہ عذاب کے اندر کیوں مبتلا کیا گیا ہے، یہ عذاب کے اندر کیوں مسلط ہے، یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، ان کے جسم کو کیوں نوچا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر اپنے بھائی کی عزت اچھالا کرتے تھے، اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں ان کی برائیاں کیا کرتے تھے، ان کی برائیاں کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کا یہ حشر ہو رہا ہے، ان کا یہ عذاب ہو رہا ہے، ان کو یہ عذاب کے اندر آپ مسلط دیکھ رہے ہیں، یہ عذاب ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی زبان کو صرف غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، چغلی اور غیبت کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ عذاب ہو رہا اس شخص، اور عذاب کے اندر مسلط ہے، عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے تو زبان کی حفاظت کرنا ہے، زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ یوں ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ کتاب الجنائز کے اندر اس روایت کو لایا گیا، نقل کیا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے، مدینے کے باغ میں تشریف لے گئے تو نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا دیکھتے ہیں، وہاں کیا سنتے ہیں کہ 2 قبر ہے وہاں پہ، اور قبر میں آہ و بکا کی آوازیں آ رہی ہے، قبر میں عذاب کے اندر انسان مسلط ہے، عذاب دیا جا رہا ہے۔ عذاب کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَيُعَذِّبَانَ کبیر، کیا ہے، کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، عذاب کے اندر اگر گرفتار ہے، عذاب کے اندر اگر گرفتار ہے، عذاب اگر ان کو دیا جا رہا ہے اور عذاب کے اندر مسلط ہے، عذاب کے اگر ان کو دیا جا رہا ہے تو کوئی بڑی گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ عذاب اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ ایک انسان جو ہے پیشاب کے چھینٹے سے، پیشاب کے قطرے سے نہیں بچتا تھا، یعنی جہاں چاہے بغیر استنجا لیے ہوئے پیشاب کر دیتا تھا، یا پیشاب کا قطرہ ٹپکتا تھا کپڑوں میں لیکن پھر بھی احتیاط نہیں برتتا تھا، اس بنا پہ کیا ہے، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو ہے، دوسرا انسان وہ ہے جن کو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کیونکہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے، ایک دوسرے کی چغلی کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے میرے بھائی۔ تو دیکھیے کتنے بڑی وعید ہے، عذاب قبر کے اندر مسلط ہے، عذاب دیا جا رہا ہے، اور سزا کے اندر مسلط سزا دیا جا رہا ہے، صرف اس بنا پہ کیونکہ چغلی کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ یوں ہی نہیں، اب ایک انسان کہہ سکتا ہے
کہ بھائی میں ان کے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہے، ان کے اندر وہ خامیاں پائی جا رہی ہے، ان کے اندر وہ برائیاں پائی جا رہی ہے، اس لیے میں لوگوں کے سامنے چرچا کر رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو یہی تو غیبت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کے غیر موجودگی میں، وہ بھائی وہاں پہ موجود نہ ہے لیکن ان کے غیر موجودگی میں ان کے تعلق سے برائی کر رہے ہوں، ان کے تعلق سے نازیبا باتیں کہہ رہے ہو، اور جب وہ سنے، وہ بھائی سنے، دوسرا بھائی جن کے تعلق سے کہا جا رہا ہے، جب بعد میں ان کو احساس ہے، بعد میں سنے تو دل کو ٹھیس پہنچے، دل کو تکلیف پہنچے، تو یہ غیبت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذکر کا اخاک بما یکرہ، اگر میرے بھائی کے اندر وہ برائی پائی جا رہی ہے اور اس برائی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس برائی کو میں بیان کر رہا ہوں، اس برائی کو لوگوں کے سامنے افشا کر رہا ہوں، تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتلایا کہ اگر تمہارے بھائی کے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہے تب تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ چیز پائی نہیں جا رہی ہے تو بہتان ہے، تو بہتان ہے، بہت بڑی وعید ہے، بہت بہتان ہے، اور بہتان کی بہت بڑا سزا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بھی فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کثیرا من الظن، بہت بدگمانی، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور تم میں سے بعض کیا اپنے بھائی کا گوشت نہ کھائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن الظن اکذب الحدیث، یہ ہے بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، بہت زیادہ بدگمانیوں سے پرہیز کرو، اور کوئی تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہو کہ کل قیامت کے دن اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز نہیں پسند کرتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ و طائف ہو، توبہ و طائف ہو۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی، اس سے انسان کو اس لیے بچنا چاہیے۔ تو انسان کے اندر وہ چیز پائی بھی جا رہی ہو، اگر بولنے کا ہے ان کے سامنے بتا دیا جائے، ان کے پیٹھ پیچھے نہیں بولا جائے۔ اگر ان کے پیٹھ پیچھے بولیں گے تو پھر ایسا ہوگا کہ کل قیامت کے دن ہمارے آپ کی نیکیاں چھن جانے کا خدشہ ہے، نیکیاں کہیں نہ ہم اور آپ اتنے محنت کرنے کے بعد نیکیاں کسی دوسرے کو دینا پڑے، پھر کیسا بڑا مصیبت زدہ اور بڑا پریشان حال ہو سکتے ہیں، اور مفلس ہم سے اور آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صرف اتنا ذکر کر دیا، اتنا ذکر۔ حضرت صفیہ رضی اللہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ایک تھی امہات المومنین میں سے، تو وہ زیادہ تھوڑی پست قد تھی، تھوڑی چھوٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہی کہہ دی کہ قضا و قضا، یعنی وہ ایسی اور وہ ایسی ہے، یعنی وہ تو پست قد ہے، وہ تو چھوٹی ہے، وہ تو ناٹی ہے، اس طرح کے جملے اما عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے ادا کر دیا، اپنی زبان سے نکال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہی ہے، زبان سے ایک ایسی بات نکالی ہے کہ اگر اس چیز کو، اس کلمے کو اگر کوئی سمندر میں اگر ملا دیا جائے، پورے سمندر کے پانی کڑوا گزلا ہو جائے۔ بس اتنا کہے۔ آج کتنا انسان ہے، کتنے ایک دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے کہ وہ ایسا، وہ ننگڑا ہے، وہ کانا ہے، وہ لولا ہے، اس طرح سے نہیں، اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، یہ چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں اور آپ کو زبان کی استعمال صحیح ڈھنگ سے کرنا چاہیے، صحیح ڈھنگ سے کرنا چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان غلط استعمال کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جائے، نیکیاں ضائع ہو جائے، تمام محنت قد و کاوشیں برباد ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے کیا کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، زبان کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے زبان ہی کے ذریعے سے ایک جھوٹ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، جھوٹ بولنا بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تک اس حدیث کو پہنچانے والے ہیں، ہم تک اس روایت کو پہنچانے والے ہیں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو فرشتے آیا، دو فرشتے آنے کے بعد میرے بازو کو پکڑ لیے، میرے بازو کو پکڑنے کے بعد ایک دشوار گھاٹی، دشوار پہاڑی ادھر چڑھانے کی مجھے کوشش کی، کوشش کر رہے ہیں
میں کہہ رہا کہ میں اس دشوار گھاٹی نہیں چڑھ سکتا. آخرکار فرشتوں نے مجھے وہاں تک پہنچایا. اب میں نے وہاں جا کر کے کیا دیکھتا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد کیا دیکھ رہا ہوں کہ کچھ انسان ہے جن کے منہ کو چیر دیا گیا ہے، اور یہ گدی یہاں سے لے کر کے یہاں گدی تک چیرا گیا ہے، پھر یہاں سے لے کر کے یہاں گدی تک چیرا گیا ہے، اور اور خون بہہ رہا ہے زبان سے، منہ سے خون جاری ہے، خون کا فوارہ جاری ہے ان کے زبان سے لے کر کے گدی تک، گدی سے لے کر زبان تک، اسی طرح مسلسل ان کے اس طرح سے چیرا جا رہا ہے زبان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آخر ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، ان کے زبان اور ان کے جبڑے کو کیوں چیڑا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. بتایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ انسان ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا، جھوٹ بولا کرتا تھا، اور اتنا خطرناک جھوٹ بولتا تھا کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے پورے زہر پھیل جایا کرتا تھا، اور بڑا جھوٹ کذاب انسان تھا، جھوٹا انسان تھا. اس لیے آج اس عذاب کے اندر گرفتار ہے، آج اس لیے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. آج عذاب میں اگر مسلط ہے تو اسی وجہ سے یہ جھوٹ بولتا تھا. تو میرے بھائی زبان ہی کے ذریعے سے انسان جھوٹ بولتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور جھوٹ جو ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو کسی صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ بولا ہو سکتا ہے. کیا مسلمان مومن کمزور ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. پھر سوال کیا گیا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اس لیے اور جھوٹ کے اندر گرفتار ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے عذاب دیکھا. یوں ہی نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ٹیک لگائے ہوئے آرام فرما رہے تھے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں سب سے بڑے گناہ اکبر الکبائر کے تعلق سے نہ بتا دوں کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدائی و صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی گناہ کون سا ہے، سب سے بڑے پاپ کون سے ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے کیا اکبر الکبائر کون سے ہیں، بتا دیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اللہ رب العالمین کا حق کسی اور کو دے دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پلا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دیا ہے، اللہ تبارک صحت و تندرستی سے نوازا ہے. لیکن یہ تمام سارے چیز نوازنے کے بعد وہ انسان کیا کہہ رہا ہے؟ کسی اور کا گن گا رہا ہے، کسی اور کی تعریفیں کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. جو حق اللہ کا تھا کسی اور کو دے دیا. تو الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے. دوسری چیز اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالْعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، اسی طرح سے کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. آج دیکھیے کتنے ایسے اولاد ہیں جو والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، والدین کے کہا نہیں مان رہے ہیں. والدین اگر کسی بات کا حکم دے اس بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ والدین کی نافرمانی نہیں ہوگی، والدین کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ والدین کی بڑی قربانیاں ہیں. ایک انسان کتنا محنت کرتا ہے، قد و کاوش کرتا ہے، تب ان کے اولاد بڑے ہوتے ہیں، اور وہی آگے چل کر کے جب یہ جوان بیٹا ہوتا ہے یا جوان بیٹی ہوتی ہے، ان کے اولاد بڑے ہو جاتے ہیں تو اولاد کی نافرمانی کرنے لگتے. تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو پھر آگے فرمایا الا وقول الزور، الا وشہادۃ الزور، جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑے گناہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور آئیے، جھوٹ اتنا خطرناک ہے، جھوٹ اتنا خطرناک چیز ہے کہ انسان جو ہے جھوٹ سے صرف توبہ کر لے، جھوٹ سے اگر بچ جائے اور زبان کے ذریعے سے جھوٹ بولا جاتا ہے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا، بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا. ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد
کہتے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بہت خامیاں ہیں، میرے اندر بہت گناہ ہے، میں بہت ہر گناہ کے اندر ملوث ہوں، میں گناہ کا کام کرتا ہوں، لیکن میرا جی کے اندر ابھی چاہا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں گناہ سے باز آؤں، میں گناہ کو چھوڑوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سارے گناہ کو ایک دم سے نہیں چھوڑ سکتا، کچھ گناہ کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی میں کون سے ایسے گناہ جن کو چھوڑوں، آپ مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسا ہے کہ تم جھوٹ مت بولو، تم جھوٹ مت بولو، جھوٹ سے باز آ جاؤ، جھوٹ سے اجتناب کرو، جھوٹ سے توبہ و تائب ہو جاؤ، زبان کو صحیح استعمال کرو۔ کوئی انسان جب گیا اور جانے کے بعد جب ان کو برائی کرنے کی باری آئی، برائی کرنے کا من چاہا، یہ انسان شرابی تھا، شراب پینے کی کوشش کیا، تو ایسا ان کو یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی کے پاس میں پہنچا تھا، اللہ کے نبی کے پاس میں گیا تھا، تو اللہ کے رسول کے پاس جانے کے اللہ کے رسول نے کہا کہ جھوٹ مت بولنا، اگر میں شراب پی لیا اور شراب پینے کے بعد نبی کی خدمت میں پہنچا اور وہاں مجھ سے نبی سوال کر لے کہ تم نے کیا کیا، تم اگر میں سچ بولوں کہ جھوٹ میں نہیں بول سکتا، اگر جھوٹ سچ بولا تب پھر میرے کیا ہے، حد جاری ہوں گے ہمارے اوپر۔ اسی طرح سے دیگر گناہ کے تعلق سے زنا کی باری آئی، زنا سے بھی رک گیا، چوری کی باری آئی، چوری سے بھی رک گیا، صرف جھوٹ کو چھوڑا تو تمام برائیوں سے باز آ گیا۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں اور آپ کو زبان کی حفاظت صحیح ڈھنگ سے کرنا ہے، اور ان میں سے زبان کی حفاظت میں سے کیا ہے، غیبت بھی آ جاتے ہیں، چغلی بھی آ جاتے ہیں، زبان کی حفاظت میں سے جھوٹ بولنا بھی، جھوٹ سے بھی اجتناب کرنا آ جاتا ہے، یہ تمام ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، زبان سے نہ تو عقل حرام رزق کھانا ہے، زبان سے نہ تو جھوٹ بولنا ہے، زبان سے نہ تو ایک دوسرے کی غیبت کرنا ہے، نہ تو زبان سے نہ تو ایک دوسرے کی چغلی کرنا ہے، بلکہ زبان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو زبان بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس زبان نہیں ہے ان سے جا کے پوچھیے کہ کیا ہے، کیا قدر ہے، کیا اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اگر اللہ نے زبان کی نعمت سے نوازا ہے تو زبان کی قدر کریں، زبان کی قدر کریں۔ آئیے مزید باتیں میں آپ کو بتاؤں، عبرت کے طور پر بتا رہا تاکہ ہم آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت لقمان حکیم کے تعلق سے آتا ہے، لقمان حکیم ان کے تعلق سے ایک صورت ہی ہے قرآن کے اندر، لقمان حکیم۔ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے وزراء میں سے اپنے کوئی وزیر کو حکم دیا کہ ایسا کیا جائے کہ ایک بکری ذبح کیا جائے، ایک بکری ذبح کرنے کے بعد ایسا کیا جائے، بکری ذبح کرو اور سب سے اچھی چیز لے کر کے آؤ، جو بکری کے بدن میں یا بکری میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ لے کر کے آؤ۔ بکری ان کے وزراؤں نے کیا کیا، بکری کو ذبح کیا، یا تو حضرت لقمان ہی حکیم ہی تھے شاید، وہ بکری کو ذبح کیے اور ذبح کرنے کے بعد پورے بکری ذبح کرنے کے بعد زبان کاٹ کر کے لے آئے، زبان کاٹ کر کے لے آئے۔ ان کے بادشاہ نے سوال کیا کہ یہ زبان سب سے اچھی چیز کا یہی زبان ہی ہے؟ بولے جی ہاں، سب سے اچھی چیز یہی زبان ہے۔ پھر کہا کہ پھر ایسا کیا جائے کہ پھر دوسری سب سے بری چیز لے آ، بکری ذبح کر اور بکری کی سب سے بری چیز کیا ہے وہ چیز لے آ۔ پھر اسی طرح سے کیا، زبان لے کر کے آ گیا۔ اب بادشاہ سلامت حیران ہے، تعجب کر رہا کہ میں جب ان کو کہا کہ سب سے اچھی چیز لا تو زبان لے کر کے آتا ہے، سب سے بری چیز لا تو زبان لے کر کے آتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ میں نے جب تم سے کہا کہ سب سے اچھی چیز میرے پاس پیش کرو تو تم نے زبان لایا، سب سے بری چیز میرے پاس پیش کرو تو تم نے زبان لایا، آخر مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے یہ زبان ایسی چیز ہے، اگر یہ زبان صحیح ڈھنگ سے استعمال ہو تو اس سے بہتر اور سب سے اچھی چیز ہے، لیکن یہی چیز اگر غلط جگہ پہ استعمال ہو جائے، غلط استعمال ہو جائے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، ایک دوسرے کی برائی کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، حرام کھانے میں، اگر یہی زبان غلط استعمال ہو جائے تو ایسی صورت میں سب سے بری یہی زبان ہو جاتی ہے، سب سے بری یہی زبان ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور مستورات خواتین اسلام، ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے، اور ہمارے اور آپ کی زبان اگر غلط استعمال ہو رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، غلط سے باز آنا چاہیے، جھوٹ سے باز آنا چاہیے، غیبت سے جھوٹ باز آنا چاہیے، زبان سے یا تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے یا زبان سے کسی کو اچھی بات کہنا چاہیے،
اور یا تو ہمارے اور آپ کی زبان خاموش اختیار کر لینا، خاموش ہو جانا، یہی ہمیں اور آپ کو خاموشی اختیار کر لینا چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور ایسا ہے کہ ہمارے اور آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں، ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور ہمارے اور آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک شخص کا جنازہ گزرا ہے، جنازہ گزر رہا ہے، لوگوں نے ان کی تعریفیں شروع کی، تعریفیں کرنے لگے کہ یہ شخص بہت اچھا تھا، ان کے کیریکٹر بہت اچھے تھے، ان کے اخلاق بہت اچھا تھا، ان سے لوگ خوش تھے، پورے معاشرہ ان سے خوش تھا، اس طرح سے باتیں کرنے لگے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان اثر سے کہہ دی وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا واجب ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ان کی تعریفیں کی ہے، ان کے کیریکٹر، ان کے چرتر، ان کے اخلاق کی تعلق سے بتایا ہے، تو اسی وجہ سے ان کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ گواہی دے رہے ہیں کیا؟ اخلاق، گواہی دے رہے ہیں زبان، جب گواہی دے رہے ہیں حسن معاشرت کی، تو اللہ کے رسول کہہ دیے کہ وہ جنتی ہے، وہ جنت واجب ہو گئی۔ ایک دوسرے شخص کا ذکر کیا گیا، نماز جنازہ گزرا، لوگ کہنے لگے کہ ان کی زبان کے شر سے لوگ تو دور دور بھاگتے تھے، یہ ان کی برائیاں کرنے لگے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ سوال کہ اللہ کے نبی کیا واجب ہو گئی؟ بتائے اللہ واجب ان پر جہنم واجب ہو گئی۔ دیکھیے کیریکٹر اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، زبان اچھی ہے، زبان سے جو نکلنے والی بات اچھی ہے، تو کیا ہے؟ لوگوں نے گواہی دی، لوگوں نے تعریفیں کی، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول نے ان کو وجبت جنت ان کے اوپر واجب ہو گئی۔ لیکن وہی چیز زبان غلط استعمال کی وجہ سے لوگوں نے ان کی برائی کرنا شروع کر دیے، تو برائی کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم واجب ہو گئی۔ تو یہ ہے زبان کی حفاظت میرے بھائی۔ تو ہمیں اور آپ کو بہرحال بہت سارے باتیں تھیں، بہرحال اس بات کو ختم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو ان باتوں کے اوپر تو اچھی سمجھ کے توفیق دے دے۔ اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم ہماری نیکیاں جو ہم کیے ہیں مولا کریم ہماری نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم ہماری زبان اگر غلط جگہ پہ کہیں پہ استعمال ہو رہا ہے تو مولا کریم ہماری زبان کو وہیں استعمال ہونے کی توفیق دے دے جہاں پر ہمارا فائدہ ہو، جہاں پر عوام کو فائدہ ہو، جہاں پر لوگوں کو فائدہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف ہماری زبان سے ہو اور ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات سے تکلیف ہو جائے اور کل قیامت میں ہماری نیکیاں برباد ہو جائے۔ تو مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زبان کے صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں مولا کریم ہم مسلمان جس طرح سے بھی عبادتیں کر رہے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو بھی عبادتیں کی ہیں مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو تو عبادتوں کو قبول کر لے، اور مولا کریم عبادتوں کو قبول کرنے کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو تو بخش دے۔ مولا کریم ہم گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، معصیتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، خطاؤں کا پتلا ہیں، لیکن مولا کریم تو ارحم الراحمین ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو تواب ہے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے تو توبہ کو قبول کر لے، تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ مولا کریم تمام مسلمانوں کو راہ حق پہ چلا۔ مولا کریم جو راہ حق سے بھٹک چکا ہے مولا کریم انہیں صراط مستقیم پر گامزن کر۔ مولا کریم جو کاروبار کو لے کر پریشانی کے مبتلا ہے مولا کریم تو انہیں رزق کا حلال نصیب فرما اور انہیں پاک اور پوتر روزی نصیب فرما۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔